अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से पैदावार में इजाफे के बावजूद ओपेक प्लस ममालिक ने यौमिया पैदावार में कमी के ऐलानात किए हैं। सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, अलजज़ायर और रूस समेत दीगर मुल्कों ने भी तेल की पैदावार में यौमिया 10 लाख से ज़ायद बैरल यौमिया कटौती का फैसला किया है। नाज़रीन, इस पर अमल दरामद मई से इस साल के आखिर तक नाफिजुल अमल होगा। अच्छा, गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमने देखा कि ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से यौमिया 20 लाख बैरल की कमी के बाद पैदावार में ये सबसे बड़ी कटौती है। इस फैसले ने आलमी मार्केट में हलचल पैदा कर दी है। तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। माशी माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं इस फैसले के बाद कि इससे महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मरकजी बैंकों पर शरह सूद में मजीद इजाफा करने के लिए मजीद दबाव पड़ेगा। ये खदशात भी पाए जा रहे हैं कि इससे अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तेल बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक का मौक़िफ़ इस सारे मामले पर यह है कि पैदावार में कमी करने का फैसला मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया गया है। ओपेक ने अपनी पेशनगोई की है जिसमें 2023 में आलमी तेल की मांग 2.3 बैरल यौमिया बढ़कर औसतन 101.87 बैरल हो जाएगी। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों का फ़ायदा रूस को पहुंचेगा। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब और जो दीगर इत्तेहादी हैं उन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा जोर देता चला आ रहा था। अभी भी उसका इसरार यही है ताकि कीमतें कम की जा सकें और रूस को ज़्यादा से ज़्यादा माली नुकसान पहुंचाया जा सके। ताहम इसमें से कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं मिल पा रही है। रूस और सऊदी अरब समेत जो दीगर तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं वो अभी कितनी कटौती करने जा रहे हैं, इससे सूरत हाल मज़ीद कितनी बिगड़ सकती है। जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं, जब हम माशी मसाइल की बात करते हैं और फिर इस सारी चीज़ से रशिया को किस तरह से फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका इस पर क्या राय रखता है और अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है इस बड़े फ़ैसले से, ये सारी चीज़ें पहले आप एक रिपोर्ट के अंदर देखिए। फिर मेरे साथ हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनका तज्ज़िया आपसे शेयर करेंगे। ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में अचानक कमी का गैर मामूली फैसला किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ने अगले माह से रवा साल के आखिर तक तेल पैदावार में यौमिया 1.15 मिलियन बैरल कटौती करेंगे। अक्टूबर में ओपेक की जानिब से यौमिया 2 मिलियन बैरल कम करने के फैसले के बाद से ये पैदावार में अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। तेल बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक का मौक़िफ़ है कि पैदावार में कमी करने का फैसला मार्केट को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मई से 2023 के आखिर तक यौमिया 5 लाख बैरल पैदावार में कमी करेगा। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने इस साल के आखिर तक 5 लाख बैरल यौमिया रज़ाकराना कटौती में तोसी का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक, ओमान और अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर ने भी रज़ाकराना तौर पर इसी मुद्दत के दौरान में तेल की यौमिया पैदावार में कमी पर इत्तेफाक किया है। आर मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात मई से साल के इख्तिताम तक 14,40,000 बैरल, कुवैत 12,08,000, इराक 2,11,000 और ओमान 40,000 बैरल यौमिया पैदावार में कटौती करेगा। अलजज़ायर भी अपनी पैदावार में 48,000 बैरल की कमी का ऐलान किया है। सऊदी अरब की वज़ारत तवानाई ने अपने बयान में कहा कि मुमलिकत की जानिब से रज़ाकराना कटौती हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर की जा रही है, जिसका मकसद तेल की मार्केट के इस्तेहकाम की हिमायत करना है। ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती के फैसले के बाद आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा 7% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक तेल की आलमी मंडी में क्रूड ऑयल $85.12 फी बैरल तक पहुँच गया। इससे कबल ओपेक प्लस मुल्कों ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वियना में होने वाले इजलास में 2020 में कोविड-19 की वबा के बाद तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया नुमाया कटौती से इत्तफाक किया था। इस फैसले से सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान तलखियां बढ़ गई थीं। माहिरीन अब भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि तेल की पैदावार में कटौती से अमरीका सऊदीया तनाज़ा फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में से कोई एक भी तेल के सिलसिले में जारी जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तेल तनाज़े से इन दोनों ममालिक के सलामती से जुड़े इत्तेहाद को नुकसान हो रहा है, मगर ये ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि इस वजह से टूट फूट का शिकार हों।
बाज माशी माहिरीन के मुताबिक इससे अफरात ज़र के बारे में नए खदशात पैदा होंगे और मरकजी बैंकों पर शरह सूद में मजीद इजाफा करने के लिए दबाव पड़ेगा। इस फैसले के क्या असरात आ रहे हैं, क्या असरात आ सकते हैं, ख़ास तौर पर हम जैसे ममालिक पर इसका क्या असर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। रशीद साफ़ी साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रशीद साहब, सुनने में ये बात ज़्यादा आसान लगती है कि अगर तेल की पैदावार बढ़ा देने से दुनिया भर में तेल की जो कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं, माशी मसाइल कम हो सकते हैं, बेरोज़गारी पर काबू पाया जा सकता है, साथ ही साथ महंगाई को काबू किया जा सकता है, तो फिर तो बड़ा आसान नहीं था तेल की पैदावार बढ़ा दी जाए, इन सारे मामलात पर, सारे मसाइल पर काबू पा लिया जाए। क्यों नहीं किया गया इन कंट्रीज़ की जानिब से? देखिए, तेल की मार्केट जो है आप जानती है कि एक कार्टेल के तहत इन पे चंद ममालिक का इनकी तसल्लुत है और वो नहीं चाहते कि वो तसल्लुत ख़त्म हो या उसमें कमी हो, और उसमें सबसे बड़े ममालिक जो है वो ओपेक कंट्रीज़ है और सऊदी अरब, यूएई, आप जानती हैं कि उसमें अलजायर तक ममालिक शामिल है। इसके साथ साथ रशिया भी इस अगर जो वो कार्टेल का एक दूसरा रुख है, लेकिन रशिया भी पहली दफ़ा, और ये मगरिब के लिए बहुत परेशान कुन और हैरान कुन है कि पहली दफ़ा ओपेक और रशिया जो है वो एक पेज पे है। ना सिर्फ ओपेक कंट्रीज़ ने अपने पैदावार में कटौती की है, बल्कि रूस ने भी ये ऐलान किया है कि वो भी क्रूड आयल की प्रोडक्शन में कमी लाने पे राज़ी है, बल्कि ऐलान उनकी तरफ से भी आ चुका है। और इसका नतीजा आपने देखा है कि मार्केट ने 24 आवर में तकरीबन 6% इजाफ़ा देखा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट, और एक हलचल की कैफियत है। और जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, स्पेशली अमेरिका, इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहा है, और पैदावार नो डाउट कि जो आम मार्केट की इस्तिलाह में जो आम प्रोडक्ट होती है, जितनी ज़्यादा पैदावार की जाती है तो उतना ज़्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन तेल की कहानी थोड़ी सी उलट है। और जब पैदावार इसकी मार्केट के डिमांड से ज़्यादा होती है तो जो पैदावारी ममालिक हैं उनको कम मुनाफा मिलता है या उनकी तसल्लुत में कमी आती है। तो ओपेक कंट्रीज़ काफ़ी मुद्दत से इस बात पे गौर कर रहे थे, और आज पहली दफ़ा उन्होंने इसका बाकायदा जब ऐलान कर दिया है। और ये कटौती भी आपने जिस तरह अपने रिपोर्ट पे अपने नाजरीन को बताया, बहुत बड़ी कटौती है, एक इसको तारीख़ी कटौती कहा जा सकता है। तो इसके नतीजे में ओपेक कंट्रीज़ का ऑयल मार्केट, स्पेशली क्रूड ऑयल पे, उस पे उनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत होगी। अमरीकी मोनोपली में अगर मैं सादा अल्फाज में बात कर लूँ तो अमरीकी मोनोपली में कमी होगी, और खलीजी ममालिक, रूस और एशियाई ममालिक बशमूल ईरान, इन ममालिक की इनकी गिरफ्त मजबूत होगी। तो इसी वजह एक से चीज़ कमज़ोर होगी ना और ज़्यादा, वो है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो लगता है कि उसमें मज़ीद तनाव आ जाएगा। जो होना चाहिए कि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों, अमेरिका ने बारहा कहा भी है, सऊदीया की जानिब से भी हमने एक दो बयानात ऐसे देखे, लेकिन इस फैसले के बाद लगता नहीं है कि ये चीज़ हो पाएगी, ताल्लुकात दोबारा उस नहज पे, उस तरीके से बहाल हों जैसे पहले होते लग रहे थे हमें। जी देखिए, कुछ एक दिहाई से सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे भी कोई ज़्यादा मिसाली नहीं थे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट में मौजूद थे तो उस वक्त तक तो बहुत ज़्यादा तलखी मौजूद थी, लेकिन जो बाइडन का जो सरप्राइज़ विज़िट था रियाद का, तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन वो उसकी कुछ ज़्यादा नताइज सऊदी अरब के हक़ में बरामद नहीं हुए। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अब उन अमरीकी मफादात या अमरीकी दबाव को एक साइड पे रखते हुए जो रूसी ब्लॉक की एक ख्वाहिश थी, या उसमें चीन को अगर हम शामिल करें, और उसके साथ साथ और जो खलीजी ममालिक है, उनका जो एक दीरीना मुतालबा था सऊदी अरब से कि कटौती की जाए, ताकि मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी आई थी कोरोना वबा के बाद आलमी सतह पे, वो स्टेबल हो जाए।
اور اس کے نتیجے میں جو اوپیک کنٹریز کا جو اپنا ایک کارٹیلزم کا ایک سسٹم ہے وہ مزید مضبوط ہو. یہ تو ایک جنرل سیناریو ہے، لیکن جو اس کا خطرناک پہلو ہے یہ تیل کے پیداواری ممالک جن میں اوپیک کنٹریز کے علاوہ روس اور ایران شامل ہے، ان کو تو فائدہ ہوگا، لیکن پاکستان جیسے ممالک جو خود تیل کے پیداوار میں کمزور ہے یا ان کی پیداواری انحصار ان صلاحیت کم ممالک ہے، پہ تو ان بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. عالمی سطح پہ اقتصاد بازاری میں اضافہ ہوگا، ظاہر ہے. جو شرح سود کی جو مسئلے ہیں، جو ہائیک ہے آلریڈی، اس میں مزید سپائک آئے گا اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ جو غریب ممالک ہیں جو جن کی ڈپینڈنسی ہے پیداواری ممالک تیل کے، اس میں مسائل بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی یافتہ ممالک جن کو زیادہ تیل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس پیسے ہے، ان کے پاس انڈسٹری ہے، لیکن ان کی اپنی پیداوار کم ہے، انہیں بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے پوری دنیا میں اس پہ ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایک اور چیز جس نے مسافی صاحب پوری دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان جو تنازع ہے، جو جنگ ہے. انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس فیصلے سے روس کو فائدہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہم یوکرین رشیا جنگ پر بھی آتا دیکھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ امریکہ نے جب پابندیاں لگائیں، یورپی ممالک نے جب رشیا پر پابندیاں لگائیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگا کہ اب مجبور کر لیا جائے گا رشیا کو مصالحت کے لیے، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اب جب اس فیصلے سے رشیا کو پھر سے فائدہ ہو رہا ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اور طوالت اختیار کر سکتی ہے یہ جنگ؟ جی بالکل. دیکھیں، گلوبل ریسیشن کا جو ایک سیناریو ہے، اس کے دو بنیادی وجوہات ہے کرنٹ ایرا میں. ایک تو کرونا، اور اس کے بعد یوکرین اور رشیا جنگ. یہ دو بڑے وجوہات ہیں، اور اسپیشلی تیل کے مارکیٹ میں جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کا بھی اس دو جو آسپیکٹ میں نے بیان کی، اس کے بڑے اثرات ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہے پورے سیناریو پہ. اور ایک بات جو اس وقت ہم بھول رہے ہیں، حال ہی میں روس اور ایران کے بیچ میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں چین نے جو مصالحتی کوششیں کی ہے، تو اس سے بھی مغربی دنیا کو کافی جو ہے پریشانی ہے، اس کو غور سے دیکھ رہی ہے. تو یہ دو تین چیزیں جو بہت جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، روس اور چین، سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بہتری، یوکرین اور روس کی لڑائی، اور اس سے پہلے جو کرونا نے متاثر کیا تھا مارکیٹ کو. تو اب اوپیک کنٹریز اور جو تیل کے پیداواری ممالک ہے، وہ اپنے جو ماضی قریب میں انہوں نے جو نقصانات اٹھائے ہیں، تو ایک طرح سے اب جب دنیا کھل رہی ہے اور ایران اور سعودی عرب میں قربت بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی توقعات ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یوکرین جنگ کا بھی کوئی اس کا بھی خاتمہ ہو یا اس کا کوئی حل سامنے آ جائے، تو یہ تین چیزیں اگر ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف روس کو فائدہ ہوگا بلکہ اوپیک کنٹریز کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان کی جو مناپلی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہی بنیادی وجہ ہے شاید امریکہ جیسے ممالک کے لیے کہ اگر ان اوپیک کنٹریز ایک تو پیداوار اگر کم کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اور سیاسی طور پر ان کے آس پڑوس میں اگر لڑائیاں ختم ہوتی ہے، جنگیں ختم ہوتی ہے، سعودی عرب اور روس ایران کے بیچ میں دوستی کا ایک پہلو نکلتا ہے، اور یوکرین اور روس شام جنگ کے معاملات اگر صحیح ہوتے ہیں، تو وہ پھر سارے اس خطے کی جو ہے اس میں امریکی مفادات جو ہے ان کو خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور امریکہ نہیں چاہے گا، ان کا دباؤ مزید بڑھے گا اوپیک کنٹریز پہ، ایران پہ، سعودی عرب پہ، ان ممالک پہ. اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جو مارکیٹ کی سپلائی کے مطابق جتنی پیداوار کی ضرورت ہے اسی پہ اوپیک کنٹریز کو مجبور کیا جائے. لیکن اس وقت ایک تنازع کی صورتحال ہے، اور اوپیک اپنے فیصلے پہ ڈٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوپیک ڈٹا ہوا ہے، تنازع کی صورتحال ہے. امریکہ کیا سوچ رہا ہے اس پر بھی ہم نے بات کر لی، امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں اس پہ بھی ہم نے کر لی، ہم جیسے ممالک کے پاس کیا آپشنز ہیں. سر اس پہ میں چاہوں گی کہ ہم لازماً بات کریں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو جو اثر ہے وہ فوری طور پر، بہت بعد میں نہیں، فوری طور پر جو غریب عوام ہے، جو پسا ہوا آلریڈی طبقہ ہے، اس کے اوپر آتا ہے. تو کیا آپشنز ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوتے رہیں گے؟ یہی ایک حل ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ ہماری تو تیل کی پیداوار ظاہر ہے، ہم دوسروں پر انحصار کر رہے ہیں نا. کوئی آپشن ہے بھی ہمارے پاس؟
دیکھیے آسما، اس میں آپ کو ایک پہلو آپ کے مد نظر ہونا چاہیے. بھی لاسٹ منتھ میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کافی کمی واقع ہوئی تھی، لیکن پاکستانی حکومت IMF کی بندشوں کی وجہ سے مجبور تھی، اور وہ فائدہ جو متوقع تھا اور حکومت کی خواہش بھی تھی، بلکہ اس کے حوالے سے سمری بھی بن چکی تھی کہ یہ جو تیل کی قیمتوں میں جو ماضی قریب میں کمی ہوئی تھی اس کا فائدہ عوام کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن پھر IMF کی بندشوں کی وجہ سے وہ حکومت اس کا اعلان نہیں کر سکی اور وہ فائدہ عوام تک نہیں پہنچا. بہت معذرت صافی صاحب، I'm really sorry، بریکنگ ہمارے پاس ایک آ رہی ہے، ہمیں بریکنگ کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ناظرین، ابھی پروگرام میں ایک بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملوں گی، پروگرام کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. ابھی ہمارے پاس ایک بریکنگ ہے، ہم بریکنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو. سحر کا وقت ہے اور ہر طرف نور چھایا ہے. خدائے پاک تیرا شکر، پھر رمضان آیا ہے. رمضان المبارک، نیکیوں کا روح پرور مہینہ، بندگی کا سفینہ. پاکستان ٹیلی ویژن ایک بار پھر لایا ہے رمضان المبارک کی خصوصی سحری نشریات. باتیں ہوں گی دین مبین کی، اس کی عظمت و فضیلت کی. ذکر ہوگا شہر رمضان کے فضائل کا، قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کا. منور کریں گے دلوں کو حمدیہ اور نعتیہ کلام. صوفیانہ کلام سے ملے گی قلبی راحت. جانیں گے علم کی باتیں حرف و حکمت کے سیگمنٹ. محبت، ایثار، ہمدردی، صبر و تحمل. سحری نشریات کا ہر ایک عنوان ہوگا سبق آموز. کون کون ہوں گے ہمارے سحری کے مہمان؟ کچن میں ہوں گی صحت کی باتیں ہمارے نیوٹریشنسٹ کے ساتھ. دیکھنا مت بھولیے گا رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات، صرف اور صرف پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. میں ہوں سمی خان. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں. عشرت علی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین، اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عشرت علی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. اہم خبر ناظرین جس سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں یہ اہم فیصلہ ہوا ہے. ناظرین، یہ تھی PTV تازہ ترین.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम है दुनिया के साथ, और इससे पहले हम बात कर रहे थे जी ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से जो फैसला किया गया है। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ दे रहे थे, ब्रेक पर हमें जाना पड़ा, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जान ली है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। दुनिया भर में मुसलमान नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको न सिर्फ मजहबी आज़ादी हासिल है, बल्कि माह मुक़द्दस के एहतराम में उन्हें सहूलियात भी फ़राहम की जा रही हैं। लेकिन इसके बरक्स, दुनिया भर के बरक्स, इंतहा पसंद रियासत भारत में मुसलमान होना एक जुर्म बन चुका है। सूरत हाल यह है नाज़रीन कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने मसाजिद पर धावे बोलना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों के हुकूक जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, और आरएसएस के जो इंतहा पसंद हैं उनकी शर अंगेजियों के बायस भारत की 8 रियासतों में मुस्लिम कुश फसादात फूट पड़े हैं। जी हाँ, 8 रियासतें हैं इस वक्त भारत की जहाँ मुस्लिम कुश फसादात हो रहे हैं। मुसलमानों की दुकानों को भी आग लगाई गई है, इनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मनाजिर ये हम आपको दिखा रहे हैं, कोई बहुत पुराने मनाजिर नहीं हैं, ये कुछ कल के मनाजिर हैं, कुछ आज के मनाजिर हैं। इस पूरे हफ्ते में वहाँ जो कुछ हुआ है इन 8 रियासतों के अंदर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इंतहा पसंद सरकार है, ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने और फसादात फूटने के बाद एक नया ड्रामा रचाते दिखाई दे रहे हैं। रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों में फसादात को रोकने के लिए अब पुलिस तैनात किए जाने की इत्तलात हमें मिल रही हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुसलमानों के लिए इबादत करना बहुत ज़्यादा दुश्वार बना दिया गया है। इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लेकिन कोई भी यहाँ भारत के अंदर मुसलमानों की दाद रसी करने वाला नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस हिंदुओं को आला एजाज़ात और इनामात से नवाजना बीजेपी की गोया एक पॉलिसी सी बन चुकी है। भारत में ये जो बढ़ती मजहबी इंतहा पसंदी है, पहले इस पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कौन कौन सी 8 रियासतें हैं, कुछ का जिक्र मैंने किया है। बाकी रियासतों में क्या सिचुएशन है, क्यों है, ये आपको दिखाएंगे। फिर इस पे हम बात करेंगे जी अब्दुल्ला शाद साहब से, माहिर हैं भारतीय उमूर के, इन मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, समझते हैं। कुछ हम भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीज़ें कभी रुकेंगी भारत के अंदर। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर अब्दुल्ला से बात करेंगे। आरएसएस के हिंदुस्तान में मुसलमान होना भी जुर्म बन गया। मुसलमानों के खिलाफ कभी जराइम में मुलव्वस हिंदुओं को आला एजाज़ात और इनामात से नवाजना बीजेपी की गोया पॉलिसी बन चुकी है। अब भारतीय अदालत ने 2002 में गुजरात फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम और इज्तमाई ज्यादती के तमाम 26 मुजरिमान को शवाहिद के बावजूद रिहा कर दिया है। ये जाफरानी दहशतगर्द 2002 में मुसलमानों को जिंदा जलाने और मुसलमान खवातीन की इज्तमाई इस्मत दरी के मुर्तकिब हुए थे। कुल 39 मुल्जिमान में से 13 मुल्जिमान की दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। इस्तगासा ने अपनी दलील की हिमायत में 190 गवाहों और 334 दस्तावेजी सबूतों का जायजा लिया, लेकिन अदालत ने दोहरा म्यार अपनाते हुए दलाइल की हिमायत नहीं की। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी दस्तावेजी फिल्म द मोदी क्वेश्चन में शवाहिद के साथ नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का मुजरिम करार दिया है। इस फिल्म के मंजरेआम पर आने के बाद बोखलाई फिस्ताई नजरियात की हामिल मोदी सरकार ने इस दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी थी। हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना भी मोदी के गुजरात कत्लेआम में मुलविस होने का एतराफ कर चुकी है। 2 दहाइयों बाद आज भी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों की इश्ताल अंगेजी जारी है। बिहार, गुजरात और दीगर रियासतों में इंतहा पसंदों ने एक बार फिर मसाजिद की बेहुरमती का नया सिलसिला शुरू कर रखा है। मस्जिदों पर जाफरानी झंडे गाड़े जा रहे हैं और मदारिस को नजरे आतिश किया जा रहा है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बिहार, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों में तसादुम के दौरान गाड़ियों, मकानात के साथ साथ दुकानों को भी आग लगा दी गई। फसादात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। हालात की कशीदगी के बाद मुतासिरा इलाकों में इंटरनेट बंद है और कई मकामात फौजी छावनियों का मंजर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2 रोज से जारी फिरका वाराना फसादात के बाद भारतीय रियासत बिहार में पुलिस की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किए जाने की भी इतलात हैं। मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में एंटी राइट्स पुलिस तैनात की गई है, जबकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुनक़ते कर दी।
انتظامیہ کی جانب سے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت ساسارام اور بہار میں 4 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، جنہوں نے آج بہار کے علاقے ساسارام میں ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی، انہوں نے بھی جھڑپوں کی وجہ سے اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہار چیپٹر کے سربراہ سمرت چودھری نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو ریاست میں امن و امان کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کہ رام نومی کے تہواروں کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی پریشان کن ہے۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ تاہم بی جے پی کے سینئر رہنما سویندو ادھیاکاری نے پولیس پر خاموش تماشائی ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ایک طرف جہاں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو 23 مارچ کو صورت عدالت کی جانب سے ہتک عزت کے مقدمے میں سزا سنائے جانے کے بعد بھارت کی لوک سبھا کے رکن کے طور پر پارلیمنٹ کی جانب سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ راہل گاندھی کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مجرم کہنے پر مقدمہ بھی عدالت میں زیر سماعت ہے، جس میں انہوں نے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی جی، ابھی اسی رپورٹ پہ ہم بات کریں گے، کچھ مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ عبداللہ شاہد صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ماہر ہیں بھارتی امور کے، اور ہمیں آگاہ کریں گے کہ پہلے تو یہ ساری چیزیں، عبداللہ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فرمائیے گا کہ یہ جو 8 ریاستیں بتائی جا رہی ہیں، ان میں ایک دم سے یہ مسلم کش فسادات پھر سے کیوں پھوٹ پڑے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے تھے اور ناظرین سے شیئر کر رہے تھے، گجرات کی جھلک ان میں دکھائی دیتی ہے۔ وہی مودی سرکار ہیں جو تب گجرات تک محدود تھے، اب پوری بھارت پر ان کا راج دکھائی دیتا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس دیرینہ موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، رام نومی ایک ایسا ایونٹ ہے ہندوازم کے اندر جو وہ اپنے بھگوان رام کی پیدائش کے سلسلے میں مناتے ہیں، اور اس دن کے موقع پر وہ مختلف مارچ کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بھی ہندوازم کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ جو بھی بی جے پی، آر ایس ایس یا ہندو انتہا پسند تنظیموں کے تحت ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کی جاتی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے مائنورٹیز کو وہ اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو یہ کلیشز ہوئے ہیں، ان کے اندر جو سب سے سیویریٹی تھی وہ 4 ریاستوں کے اندر ہمیں نظر آئی ہے، گجرات کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، اور بہار کے اندر، اور مغربی بنگال کے اندر۔ اس کے اندر بی جے پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی جو مسلمان تھے انہوں نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا ہے۔ کیا تمام ریاستوں کے اندر ایسا ہوا ہے؟ حالانکہ جو اصل رپورٹس نکل کر آ رہی ہیں وہ یہ کہ جب بھی رام نومی کے یہ جلوس نکالے جا رہے تھے تو انہوں نے جان بوجھ کے ایسی جگہوں کا انتخاب کیا ہے جو مائنورٹی ایریاز تھے، جہاں پر مسلم زیادہ آباد تھے، اور اس کے اندر اس مارچ کے اندر انہوں نے لاؤڈ سپیکرز رکھے ہوئے تھے جس کے اوپر وہ اشتعال انگیز سلوگنز لگا رہے تھے۔ وہ ایون اس طرح کے سلوگنز ریز کر رہے تھے کہ بابری تو ایک جھانکی ہے، اب متھرا اور کاشی کی باری ہے، یعنی کہ بابری مسجد تو صرف ایک مثال تھی، اس کے اندر آپ کو سب کچھ وہ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ وہ انتہائی اشتعال انگیز قسم کے جو تھے بھجن وغیرہ گائے جا رہے تھے، اور جب انہوں نے اٹیک کیا مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، ہمیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ متعدد مساجد اور جو مدارس ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں، انہیں نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ بہار کے اندر جو ایک مدرسہ جلایا گیا ہے، مدرسہ عزیزیہ، وہ 110 سالہ پرانا مدرسہ اور لائبریری تھی جس کے اندر ہزاروں کتابیں جو ہیں جن میں قرآن پاک تھے اور دیگر مذہبی کتب تھیں، وہ تمام جل کر راکھ ہو چکے۔ یہ مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ امت شاہ نے آج کیا بیان دیا ہے، امت شاہ نے آج بہار کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہار کے اندر جو پرانی سرکار ہے، جو نتیش کمار ہیں، انہیں انڈائریکٹلی انہوں نے حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جو ایک خاص گروپ ہے اس کی اپیزمنٹ کی پالیسی بنائی ہوئی تھی۔ خاص کمیونٹی کون ہے؟ مسلم ہے، اور بہار کے اندر ہی 5,000 مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ رائٹس کے اوپر مقدمے درج کر لیے گئے ہیں، اور انہیں بک کر لیا گیا ہے ان مقدمات کے تحت۔
اور ان مقدمات کے تحت ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے مسلمان ہی کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ حالانکہ مساجد بھی انہی کی جلائی گئی ہیں، مدارس بھی انہی کے جلائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ امت شاہ نے کہا ہے کہ اگر بہار کے اندر بی جے پی برسر اقتدار آ گئی تو وہ ان تمام فسادیوں کو الٹا لٹکا دے گی۔ یہ انڈیا جیسی ریاست کے وزیر داخلہ کا بیان ہے جو ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم برسر اقتدار آ گئے اس ریاست کے اندر بھی تو ہم آپ کو الٹا لٹکا دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا انتہائی تیزی سے ہندو راشٹر بننے کی جانب گامزن ہے، کیونکہ بی جے پی یہ ارادہ رکھتی ہے، یہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے 1925 کے اندر آر ایس ایس قائم کی گئی تھی، 2025 کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے، اور وہ چاہ رہے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا لکش ہے وہ یہ ہے کہ 2025 تک انڈیا کو ہندو ریاست کسی بھی کاسٹ کے اوپر قرار دے دیا جائے، تاکہ تاریخ کے اندر بہرحال جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے لیکن تاریخ کے اندر آ جائے کہ ہندوؤں کے پاس اپنی ایک ریاست تھی جسے وہ ہندو راشٹر یا رام راجیہ قرار دے سکتے تھے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں عبداللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کہیں نہ کہیں یہ کی جاتی رہتی ہے، جیسے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت خود بھارت کے اندر کہا جاتا ہے، تاکہ دنیا، اور اتنی بار کہا جاتا ہے کہ دنیا اس پر یقین کر لیں، بات وہی ہے کہ جھوٹ اتنا بولیں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے کسی نہ کسی طور۔ اب دنیا کے سامنے سچے ہونے کے لیے مودی سرکار کچھ اقدامات کر رہی ہے ان تمام ریاستوں کے اندر مسلمانوں کی جو قتل عام اس طرح سے ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اور وہ کیا اقدامات ہیں جو کیے جا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، انہوں نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اقدامات تو کیا کرنے تھے، جو بی جے پی کا آفیشیل ورژن سامنے آیا وہ یہی تھا کہ رام نومی کے موقع پر ان تمام جو مارچ ہو رہے تھے، جو جلوس ہو رہے تھے، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ حالانکہ کس طرح ممکن ہے کہ تمام ریاستوں میں ایک اسٹریک سیٹ ہو جاتی ہے کہ تمام جگہوں پہ مدارس کو جلایا جا رہا ہے، مساجد کو جلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر بھارتی جمہوریت کی آپ نے بات کی، جہاں تک تعلق ہے وقت کے اوپر ووٹ ڈالے جانے کا، تو بھارت کو چلیں ہم کسی حد تک ایک الیکٹورل ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر انسانی اقدار کا احترام کیا جاتا ہے، یا اگر وہ خود کو سیکولر کہتے ہیں تو وہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو برابری کے مواقع میسر ہیں، تو اس صورتحال اس سے انتہائی ہمیں دور نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ان کا جو سرکاری ادارہ ہے NCRB، نیشنل کرائمز ریکارڈ بیورو، اس کے اپنے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2014 سے 2020 کے درمیان ان 6 سالوں میں بھارت کے اندر جو قابل ذکر 5415 فسادات کمیونل وائلنس کے ہو چکے ہیں، اور ابھی تک مدھیہ پردیش کے اندر اور گجرات کے اندر اس سال میں سب سے زیادہ ٹینشن پائی جا رہی ہے۔ یو پی کے اندر 9 بار فسادات ہو چکے ہیں، مدھیہ پردیش کے اندر 2 بار ہو چکے ہیں، گجرات میں 7 بار ہو چکے ہیں۔ ان کے اپنے سرکاری ادارہ اگر یہ رپورٹ کر رہا ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ وہ اسے کتنا کم تر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بیانات ان کی طرف سے اس قسم کے اشتعال انگیز آتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 1-2 روز سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اتر پردیش کی جو یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے اس نے وہاں پر جو سلیبس کو ریوائز کر لیا ہے، اور ان سے مغل حکمرانوں کے اوپر پورا چیپٹر ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے 30 پیجز کا۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان کے اوپر جو الٹر کیا جا چکا ہے تمام سلیبس کو، یعنی وہ ایک طرح سے تمام تاریخ کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یقینی سی بات ہے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ اتنے انتہا پسندی کے راستے کے اوپر جائیں گے، آپ ایک مائنورٹی کو یا دیگر مائنورٹیز کو دبانے کی، جلانے کی کوشش کریں گے، تو سب سے پہلے آپ خود اس کے اندر جلیں گے۔ مائنورٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکھ برادری ہے وہ تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی، کینیڈا ہے، UK ہے، مختلف ممالک میں وہ ریفرینڈمز کرا رہے ہیں اور دنیا بھر کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے اندر ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، اور بہت سارے مظالم ہیں جو وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں بات کری ان مسلمانوں کی جو اس وقت یہ سارے مظالم سہ رہے ہیں، ان میں آپس میں کیا اتحاد ہے؟ بھارت کے مسلمانوں میں جس طرح کا اتحاد ہمیں سکھ برادری کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور جس طرح سے وہ اپنے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، یہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ یہ کر پا رہے ہیں، یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں، جو ان کے ایک ہندو ہونے کے ناطے ان کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے، سب سے پہلا ٹارگٹ وہ مسلم ہے۔ ہم یہ آپ کو میں پچھلے روز کی 2-3 روز پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ گجرات کے دوارکا علاقے کے اندر مسلمانوں کی پوری بستیوں کو جو ہے ڈیمالش کر دیا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری جب بستیوں کو ڈیمالش کیا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک شیو مندر ہے جو وہاں پر قائم ہے، اس سے چھوڑ کے پوری بستی کو ڈیمالش کر دیا گیا، اور انہیں کیا قرار دیا گیا ہے؟ اسٹریٹیجک رسک
اس علاقے کے لیے. یعنی مسلمان آپ کے لیے اسٹریٹجک رسک ہیں, آپ کے لیے خالصتان کے لیے سکھوں کے قیام کی بات کرنے والے اسٹریٹجک رسک ہیں. آپ جب چھتیس گڑھ کے اندر اس سال کے اندر عیسائیوں کی اتنے بڑے پیمانے پر نسل کشی کی گئی ہے, ان کا قتل عام کیا گیا ہے کہ اب تک ہزاروں کی تعداد میں جو قبائلی عیسائی خاندان ہیں وہ وہاں سے ری لوکیٹ کر چکے ہیں, انہیں وہاں سے نکلنا پڑا ہے. اور عیسائیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ آپ کا دھرم انترن, جس کے لیے وہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, یعنی تبدیلی مذہب کرا رہے ہیں. آپ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے انڈیا کے اوپر آ کر قابض ہو چکے ہیں. ایک بی جے پی کے انتہائی سینئر رہنما ہے, انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو مسلمانوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جس بھی محلے یا بستی کے اندر رہتے ہیں اسے اپنی ٹیریٹری سمجھنے لگ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جس جگہ پہ آپ کا گھر ہوگا وہ آپ کی ٹیریٹری ہے, وہاں پہ آپ کو یو آر سپوزڈ ٹو لیو فریلی, لیکن ایسا بالکل دیکھنے کے اندر نہیں آ رہا. اس کے اوپر ہم بات کریں کہ انڈین میڈیا کی دیکھیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, اسے تو اب اس لیے آل اوور دا ورلڈ ہی گودی میڈیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو مودی کی گود میں میڈیا بیٹھا ہوا ہے. سدھیر چودھری ہیں جو بی جے پی کے انتہائی بڑے پرستار ہیں, اور وہ جو بھی ان کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی دیکھنے میں آتی ہے اس کو اپنے رپورٹ کے ذریعے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آج فرما رہے تھے کہ جو یوگی آدتیہ ناتھ کی اتر پردیش کے اندر پالیسی ہے وہ تمام وزرائے اعلیٰ کے لیے ایک کیس سٹڈی ہونی چاہیے کہ ان انویڈرز کو جو ہندوستان کے اندر باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں انہیں کس طرح جو ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا. بہت شکریہ عبداللہ شاد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید اس پہ ہمیں بات کرنا تھی لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے, پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. ناظرین, کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا. اللہ کے بعد. چین کے خارجہ امور کمیشن کے ڈائریکٹر وانگ جی نے بیجنگ میں جاپان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا. وانگ جی نے کہا کہ جاپان میں کچھ طاقتیں چین کے خلاف امریکہ کی غلط پالیسی پر عمل پیرا ہیں. یہ طاقتیں چین کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں. جاپان سے متعلق چین کی پالیسی مستقل اور مستحکم رہے گی. اس موقع پر جاپانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جاپان دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن چکے ہیں, جس کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ خود اپنے لیے اڑتا پھرتا شمشان گھاٹ بنتا جا رہا ہے. گزشتہ 30 سالوں میں 534 چھوٹے بڑے جہاز فضائی حادثوں کا شکار ہوئے, جن میں 152 بھارتی پائلٹ ہلاک ہوئے. رپورٹس کے مطابق صرف گزشتہ 5 سالوں میں 45 فضائی حادثات میں 42 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے. مارچ سن 2017 سے اب تک 18 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو چکی ہیں. زیادہ تر حادثات پائلٹ کی غفلت, غیر معیاری دیکھ بھال اور ناکافی تربیت کے باعث پیش آئے ہیں. روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک کیفے میں ہونے والے دھماکے میں معروف روسی فوجی بلاگر ولادیمیر تتارسکی ہلاک ہو گئے. خبر ایجنسی کے مطابق کیفے میں بم ایک چھوٹے سے مجسمے میں چھپایا گیا تھا, اور جب وہ مجسمہ بطور تحفہ بلاگر تتارسکی کو دیا گیا تو دھماکہ ہوا, جس میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ تتارسکی کے سوشل میڈیا پر 5,60,000 سے زائد فالوورز ہیں, اور ان کا شمار معروف بلاگرز میں ہوتا تھا. روس نے دھماکے کے پیچھے یوکرین کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے. 4 سالہ بچے نے رحم دلی پر کتاب لکھ کر دنیا کے سب سے کم عمر مصنف کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا. گینیس ورلڈ ریکارڈز کے مطابق 4 سالہ سعید رشید المہیری کا تعلق ابوظہبی سے ہے. سعید رشید کی اس وقت درست عمر 4 سال 218 دن ہے, اور ننھا مصنف کتاب میں لکھنے کا شوقین ہے. اس نے دی ایلیفینٹ سعید اینڈ دا بیئر کے نام سے کتاب لکھی ہے. گینیس ورلڈ ریکارڈز کے مطابق سعید رشیدی المہیری نے اپنا عالمی ریکارڈ 9 مارچ سن 2023 کو بنایا تھا, جس کے بعد سے سعید کی کتاب کی 1000 کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں. یہ کہانی رحم دلی اور 2 جانوروں کی لازوال دوستی پر مبنی ہے. سعودی عرب میں رمضان المبارک میں افطاری کی روحانیت سے بھرے لمحات کو یادگار بنا دیا گیا. شہریوں کے ایک گروپ نے بلند و بالا فیفا پہاڑ کے کنارے پر بیٹھ کر افطاری کی. یہ خطہ سطح سمندر سے 7000 فٹ بلند
और आसार कदीमा के मुतअद्दिद मकामात लिए हुए है। इस मंजर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो खूबसूरत मंजर ने सारिफीन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक विफा के पहाड़ सऊदी अरब के इंतहाई जुनूब मगरिब में वाक़े हैं। फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए ये पसंदीदा मुकाम है। लोगों की बड़ी तादाद खूबसूरत माहौल और दिलकश फितरत से लुत्फ अंदोज होने के लिए इस खित्ते का रुख करती है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर माइकल स्लेटर को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक माइकल स्लेटर को पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा माइकल स्लेटर को घरेलू तशद्दुद के केस का सामना है। साबिक क्रिकेटर पर पुलिस के काम में मुदाखलत और पुलिस ऑफिसर पर हमले का इल्जाम साबित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक माइकल के हमले से पुलिस ऑफिसर का हाथ जख्मी हुआ। इसके अलावा वो मजीद जिस्मानी तौर पर जख्मी नहीं हुआ। माइकल स्लेटर नोसा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 मई को पेश होंगे। माइकल स्लेटर को इससे कबल एक केस में 2 साल जेल हो चुकी है और वो कम्युनिटी के लिए काम करके सजा मुकम्मल कर रहे हैं।